بلکہ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے، بنی اسرائیل کا ایک کم سن بچہ تھا، اس کے پاس کرامت کون سی تھی؟ کانا یبرأ الاکمہ والابرص، رب نے اس بچے کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، کوئی کور کا مریض اس بچے کے پاس آتا، وہ بچہ ہاتھ پھیرتا، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ کوئی ایسا شخص جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، وہ بچہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا۔ ایسے کمالات والا وہ بچہ تھا۔ اب اس کی رب سے محبت کیسی تھی، رب سے اس کی لو کیسی لگی تھی، اور کیسی وہ رب سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس دور کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، میں رب ہوں، میری عبادت کی جائے، میری پرستش کی جائے۔ تو وہ اپنے رب ہونے کا دعوے دار تھا، اور جو اس کی عبادت نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس کے وزراء میں سے ایک ایسا وزیر تھا جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی بینائی گئی۔ اس سے کسی نے یہ خبر پہنچائی، کہا فلاں جگہ پہ ایک بچہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہا اگر وہ بچہ تیرے حق میں دعا کر دے، تیری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو وہ شخص وزیر کہنے لگا، بھئی اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں چاہیے۔ اس نے کیا کیا، مال و متاع ساتھ لیا، سونے جواہرات لیے، درہم و دینار لیے، نوکر چاکر خدام ساتھ ہیں، آیا اس بچے کے پاس، کہا کہ یہ مال لے لو، میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک کر دو، یہ ٹھیک آنکھیں ہو جائیں، مال لے لو، جو چاہے لے لو، لیکن یہ بینائی ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو وہ کم سن بچہ، اس نے یہ جملے جب سنے، کہتا کیا ہے، کہا مجھے تیرے اس مال کی، ان نذرانوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، تیرے نذرانوں کی حاجت نہیں۔ آج دیکھا جائے نا، پیر کا بھی، پیر ہم نے کسے سمجھا، پیر ہوتا کون ہے جی، پیر ہوتا کون ہے، پیر کے لیے کیا شرائط ہے، ہم نے اس حوالے سے ہمیں ڈیپلی ہمیں سوچنا چاہیے۔ پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جاہل بندہ پیر نہیں ہو سکتا۔ آج حالات ایسے ہیں، جرا دو سال ہوئے پیر صاحب نہاتے ہی نہیں جی، پیر صاحب نہاتے نہیں ہیں، پیر صاحب بال نہیں کٹواتے۔ اور ایسے تو میں نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھے ہیں، ایسے پیر صاحب آئے ہیں جی، پیر صاحب آئے ہیں، مرید صاحب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے فجر کے لیے، کس وجہ سے، پیر صاحب جرنا وہ نمازہ پڑھنے مکے مدینے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں مکے مدینے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کدھر پہنچے ہوئے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ تو پیر صاحب نماز کا کہا جائے نمازوں کے والے سے، اور اکثر یہ جوہالہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ شریعت معاذ اللہ کہتے ہیں اور ہے، طریقت کا جو راستہ ہے یہ اور ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، فرمایا جو شریعت ہے یہ طریقت سے جدا نہیں، اور جو طریقت ہے یہ شریعت سے جدا نہیں، یہ دونوں رسے ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب نمازیں پڑھتے ہیں مکے مدینے، بھئی نمازیں مکے مدینے تے لنگر بھی برکت اللہ مکے مدینیوں کھاننا، لنگر مریدے کروں تے نمازہ ہوتے، یہ بات جو ہے وہ کوئی ہضم نہیں ہوتی کہ بھئی پیر کہتے کسے ہیں۔ ایک بندہ یہ دعویٰ کرے، بزرگان دین لکھتے ہیں، فرمایا ایک بندہ یہ دعویٰ کرے، فرمایا بلکہ وہ دکھائے، پانی کے اوپر چلے، پانی کے اوپر وہ چلے اور ہوا پہ پرواز کرے، آگ کھاتا ہو۔ بظاہر ہمارے تو دیکھتے جی پیر صاحب دی بہت بڑی کرامت ہے، بھئی کیا کرامت ہے؟ تو کیا کہا، ایک بندہ ولایت کا دعویٰ کرے، پانی کے اوپر چلتا ہو، ہوا پہ پرواز کرتا ہو، آگ کھاتا ہو، حضور کی ایک سنت کو چھوڑے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو ایک سنت کو چھوڑے۔ تو جو سنت کو چھوڑے وہ اللہ کا ولی نہیں، تو جو فرضوں کو چھوڑے وہ کیسے ہوگا؟ جو فرضوں کو ترک کرنے والا ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟
تو اللہ کا ولی ایسے نہیں ہوتے. تو وہ اور آج کل دے پیر بھی ایویں دے ہونے, پیر بھی اس طرح کے مرید آئے نا کہتے ہیں جی آئے ہو کی لے کے آئے ہو, جاؤ گے کی دے کے جاؤ گے. لیکن میرے پیر کی بارگاہ ایسی ہے, جاتے ہیں خالی ہاتھ, وہاں سے پیر صاحب عطا فرماتے ہیں. بھئی پیر دے رہا ہے, مریدوں کو عیدی دے رہا ہے, مدنی کاموں پہ عیدی دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, پیر صاحب دے رہے ہیں. تو پیر ہونے چاہیے ایسے. کہتے ہیں جی پیر کو دیکھنا ہو مرید کو دیکھ لو, کسی پیر کو دیکھ رہے ہیں اس کے مریدوں کو دیکھ لو. تو آپ کے سامنے مرید بھی بیٹھے ہیں جی. یہ رب کا خاص کرم ہے. اس بچے کے پاس بھی آئے, کہا یہ مال لے لے لیکن میری آنکھوں کا علاج کر دے. وہ بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہا میرے رب کا میرے اوپر بڑا کرم اور فضل ہے. فرمایا تیرے پاس مال و متاع ہے, تیرے پاس وزارت ہے, ہر چیز کو چھوڑ کے تو میرے پاس آیا ہے, یہ بھی میرے رب کا کرم ہے. میرے پاس کوئی چیز ہے تو آیا ہے نا. کہا مجھے تیرا مال نہیں چاہیے. اس بچے نے کچھ پڑھا, آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی. وہ وزیر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے یہ کہا. بادشاہ نے دیکھا, حیران پریشان, کہا کہ تیری آنکھوں کی بینائی کیسے واپس آئی؟ کہا ایسے ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے میرا رب اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اب بادشاہ وہ کہنے لگا کہ بھی لوگ تو مجھے مانتے ہیں, میری عبادت کرتے ہیں, اور جو نہ ماننے میں تو اسے قتل کروا دیتا ہوں. لہٰذا اگر یہ بچہ زندہ رہا لوگ تو اس کے رب کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اس نے کیا کیا؟ بچے کو اپنے دربار میں بلایا. ہوتا کیا ہے, بڑے لوگوں کے پاس جب جائیں نا تو لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں. بھئی اس کے پاس فلاں کرسی ہے, اس کے پاس فلاں ہوتا ہے. تو اس نے اپنے دربار میں بلایا, بلا کے پہلا سوال کیا کیا؟ کہا وَلَكَ رَبٌ غَيْرِي. کہا بچے کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ یعنی اسے اپنے رب ہونے پر اتنا گھمنڈ تھا, کہتا ہے کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اب بچہ خوف زدہ نہیں ہوا, بچہ پریشان نہیں ہوا جب اتنے جملے اس بادشاہ نے کہے کہ کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے. بچہ بولا, درباری بھی سامنے موجود تھے, خدام بھی سامنے موجود تھے. کہا نام ربی و ربک اللہ. کہا ہاں ہاں بادشاہ میرا رب ہے, وہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ وہ تو تیرا بھی رب ہے. تو یہ کہہ رہا کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا نام ربی و ربک اللہ. کہا ہاں ہاں میرا رب ہے, صرف میرا ہی نہیں بلکہ وہ تو تیرا بھی رب ہے. بادشاہ کہتا ہے میرے دربار میں آ کے میرے سامنے خدام بھی ہیں, تخت پہ بیٹھا ہوں, لوگ مجھے مانتے ہیں, اور یہ ذرا بھی جھجکا نہیں, پریشان نہیں ہوا. اس نے ایسے جملے کہے. اب اس نے لوگوں کو بلایا, ایک ٹیم ترتیب دی, کہا اس بچے کو لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے اسے گراؤ, اس کی ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں. یہ کہتا ہے میرا رب اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. کہا لے جاؤ اسے. اور وہ جو ٹیم ترتیب دی تھی انہوں نے اس بچے کو لیا جس کی لو خالصتاً رب سے لگی تھی. اب ان لوگوں نے جب بچے کو گرانے کی کوشش کی, اس بچے نے رب کی دربار میں عرض کیا. عرض کیا کرتا ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت. مولا اگر تیری یہ رضا ہے, اگر تیری یہ چاہت ہے, یہ کافر یہ ظالم مجھے گرا دے میں ہلاک ہو جاؤں, مولا اگر تیری یہی رضا ہے تو تیری رضا پہ میں راضی ہوں, تیری رضا پہ میں راضی ہوں. یہ نہیں کہ رب کی نعمتیں ملیں بندہ اسی کی نافرمانیاں کرے, اور جب نعمتیں چھن جائیں, حالات و واقعات بدل جائیں اور بندے کے خصہ دن آ جائیں, پھر بندہ روئے بھئی پلے ریا کچھ نہیں, پاس ہے کچھ نہیں. فرمایا اذا کان عطاؤہ ایاک ومنعہ سواء. فرمایا بندہ مومن کی یہ نشانی ہے, رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں پھر بھی وہ رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. رب عطا فرمائے پھر بھی راضی, وہ نعمتیں چھن جائیں پھر بھی وہ راضی رہتا ہے. اب وہ بچہ عرض کرتا ہے مولا اگر تیری یہی چاہت ہے کہ یہ گرا دے میں ہلاک ہو جاؤں تو میں راضی ہوں, تو میں راضی ہوں, ورنہ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا. اتنے کلمات بچے کی زبان سے نکلے.
ابن کثیر نے بھی لکھا ہے پہاڑ کے اوپر اس طرح زلزلہ آیا، وہ جو گرانے آئے تھے خود گر کے ہلاک ہو گئے، بچہ چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ کے دربار میں خود پہنچا، موت کے منہ میں خود گیا، کس وجہ سے؟ اس کی لو خالصتاً رب سے لگی تھی۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہا او بادشاہ، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، مجھے مارنے کے لیے تُونے بندے بھیجے تھے، کہا جو مارنے کے لیے گئے تھے خود ہلاک ہو گئے، وہ خود ہلاک ہو گئے۔ کہا بادشاہ جب تک میرا رب نہ چاہے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، جب تک میرا رب نہ چاہے تو مجھے ہلاک کر سکتا نہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہا اس مرتبہ بچ گئے ہو، اگلی دفعہ نہیں بچ پاتے، اور ٹیم ترتیب دی، کہا اس بچے کو کشتی پہ سوار کرو اور سمندر کے درمیان اسے گرا دو، یہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے، لے جاؤ اسے۔ اس بچے کو کشتی کے اوپر سوار کیا گیا، کشتی کے اوپر سوار کیا گیا، اور جب کشتی سے گرانے کی کوشش کی گئی، بچے نے اللہ کے دربار میں عرض کی، عرض کیا کرتا ہے؟ اللہم اکفنی ہم بما شئتا، مولا اگر تیری یہی رضا ہے یہ کافر یہ ظالم مجھے گرا دے ہلاک ہو جاؤں، مولا اگر تیری یہی رضا ہے تو تیری رضا پہ میں راضی ہوں، ورنہ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ تو وہ کشتی اس طرح ہچکولے کھانے لگی، وہ جو گرانے آئے تھے خود گر کے ہلاک ہو گئے، وہ بچہ چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اب بادشاہ دیکھ کے حیران پریشان، کہا بادشاہ تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ کہا وہ کہاں گئے؟ وہ ساتھ جو بھیجے تھے ہلاک کرنے کے لیے، کہا جو ہلاک کرنے گئے تھے خود ہلاک ہو گئے۔ کہا بادشاہ تجھے میں نے کہا تھا کہ میرا رب بڑی طاقتوں والا ہے، میرا رب بڑی وسعتوں والا ہے، جب تک وہ نہ چاہے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، میرا رب بڑی طاقتوں والا ہے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اور کہتا کیا ہے وہ بچہ؟ کہتا ہے ہاں ہاں بادشاہ، اپنے مرنے کا خود طریقہ بتاتا ہوں، ایک طریقہ ہے اس کے مطابق تم مجھے ہلاک کر سکتے ہو۔ کہا وہ کون سا؟ بادشاہ خوش ہو، کہا میرا تو مقصد ہے تجھے ہلاک کرنا۔ کہا وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا اپنی رعایا کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا گیا، کہا بادشاہ تو نے تیر تو نے میرے اوپر چلانا ہے، تیر تو نے میرے اوپر چلانا ہے، تیر جب چلائے تیری زبان پہ یہ کلمات ہوں، بسم اللہ بربی ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے بھئی ٹھیک ہے، رعایا اکٹھی کی گئی، اور تیر جب چلانے لگا تو اس نے یہ کلمات پڑھے، یہ کلمات اس نے پڑھے، بچے نے سنے۔ بادشاہ تو یہ تھا میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں اسے ہلاک کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اس کا ذہن یہ تھا میں کامیاب ہو گیا۔ بچہ یہ کہتا ہے، کہا یہ ظالم بادشاہ، یہ کافر بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، کہا جب اس کے منہ سے اپنے رب کا نام سنوں گا اس کے آگے یہ جان ہے ہی کچھ نہیں، میری جان کی وقت اس کے سامنے کیا ہے؟ جب بندہ کافر اور دشمن کے منہ سے محبوب کا ذکر اور شان جب سنتا ہے بندہ جوں مڑتا ہے، بندہ جوں مڑتا ہے۔ تو وہ بچہ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کہا جب اس کی زبان سے اپنے رب کا نام سنوں گا نا تو کہا اس کے آگے یہ موت ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ تیر اس بچے کی کان پٹی پہ چلایا گیا، تیر چلایا اس کے کان پٹی پہ لگا اور وہ بچہ جام شہادت نوش فرما گیا۔ سامنے جو رعایا موجود تھی دیکھ رہے تھے، کہا یہ ظالم بادشاہ، یہ کافر بادشاہ، کہا اس ظالم بادشاہ نے اس بچے کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی لیکن اس بچے کے رب نے اسے بچا لیا۔ اس بچے کو کشتی سے گرانے کی کوشش کی گئی لیکن اس بچے کے رب نے اس بچے کو بچا لیا۔ وہ رعایا دیکھ رہی تھی، کہا یہ ظالم بادشاہ، یہ کافر بادشاہ، اب اس بچے کو اس نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا سارے یہ کہنے لگے آمنا بربی ھذا الغلام، سارے کے سارے یہ کہنے لگے ہم اس بچے کے رب کے اوپر سارے ایمان لے آئے، اس بچے کے رب کے اوپر ہم سارے ایمان لے آئے۔ ایک بچے نے قربانی دی
کتنے لوگوں کو ایمان کی دولت جو ہے وہ عطا ہوئی. کہا آمنا بربی ھذا الغلام، ہم سارے کے سارے اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لیا.